اگر آج تمہارے حالات اور تمہارے معاملات تمہارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، تم خود کو بے بس اور مجبور سوچ رہے ہو، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے، زندگی کے خواب بکھر رہے ہیں، میں جانتی ہوں یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب تم خود کو اکیلا، بے بس اور مایوس محسوس کرتے ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا پیغام بھیج رہا ہے؟ میرے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن یہ سب کچھ ہمیں صبر اور استقامت سکھانے کے لیے ہے۔ آزمائشوں کے وقت ہمیں اللہ کی رحمت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں اس سخت وقت میں سنبھالنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب تم اپنے دل کی حالت کو دیکھتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بکھرا ہوا خواب ایک نئی امید کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے۔ یہ بات ہمارے دلوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ ہم اپنی مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہیں۔ سیرت نبوی میں ایک بہت اہم واقعہ ہے جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ مشکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے صبر کی راہ دکھا سکتا ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ آپ نے اس مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ درس ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشوں کے وقت ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے درد کو جانتا ہے اور ہماری مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار آزمائشوں میں مبتلا کیا، ان کی بیماری اور مال کی کمی نے انہیں بے حد مایوس کیا، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ کے سامنے صبر اور شکر کے ساتھ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان کا حقیقی امتحان ان لمحات میں ہوتا ہے جب ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تم ایک مایوس کن حالت میں ہوتے ہو، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اور جو لوگ اپنے بوجھ اٹھاتے ہیں، ہمیں یہ بوجھ اللہ کے سامنے رکھنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ دعا اور ذکر مشکل وقت میں بہت اثر رکھتے ہیں، تمہیں دعا اور ذکر کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کا ذکر کرنے میں ہے۔ جب تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہو نا تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اپنے دلوں کو حالت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اپنی بندگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنا لو۔ جب آپ کے دل میں ٹوٹ پھوٹ ہو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنی مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ وہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تمہارے دل کی حالت کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی، ہر ایک مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مشکل وقت میں ہی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ تم یہ جان لو کہ تمہارے دل کے ٹوٹنے کے بعد اللہ کی رحمت تمہارے لیے نئے راستے کھول سکتی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرو۔ آپ کا دل پھر سے بھر جائے گا اور آپ کی زندگی کے خواب دوبارہ جڑ جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔